وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگوں کا المرتضیٰ انسٹیٹیوٹ میں استقبال ہے۔ آج ہم لوگ سوال جواب حل کریں گے۔ وہ کٹی ہوئی شاخ جو افسانہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا قمر جہاں کا، اس کو ہم نے انشاءاللہ آج حل کرتے ہیں۔ آپ سے یہ سوال ہم نے جواب لکھ دیا ہے، سوال آپ کی کتاب میں ہوگا کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی ہے نا؟ تو یہاں پہ ہے قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 52 میں ہوئی، یا 1951 یا 52 دو چیزیں دیکھ رہے ہوں گے نا، 52 اور 51، یا ان کی پیدائش 51 کو ہو سکتی ہے یا 52 کو ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ تاریخ داں کے پاس ان کی ہسٹری نہیں معلوم ہو پائی کہ وہ 52 کو پیدا ہوئی یا 51 کو پیدا ہوئی، اس لیے آپ کے پاس اگر آبجیکٹیو آتا ہے کہ اگر 51 ہے اور دوسرے عدد آ رہے ہیں تو آپ 51 پہ ٹک لگائیں گے، اور اگر 52 آ رہا ہے اور اس کے علاوہ 51 نہیں ہے تو آپ 52 پہ ٹک لگائیں گے۔ اور دوسرا جواب ہے کہ سوال اگر کرتے ہیں قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے، قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے، تو قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ اور تیسرا، قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ اس میں آئے گا آپ کا سوال، قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا قمر جہاں کا تعلق صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ صوبہ کہتے ہیں راج کو، ہندی میں کہتے ہیں راج، فلاں راج، اسی کو اردو میں صوبہ کہتے ہیں۔ تو صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ان کا تعلق ہے۔ پھر آ رہا ہے کہ چوتھا میں ہے قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس میں آئے گا قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ نصاب کہتے ہیں کورس کو، کورس جو آپ کے 10ویں کلاس میں درخشاں ہے اس کے معنی کہ قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو کیا کرنا، قمر جہاں کا افسانہ کٹی ہوئی شاخ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے 5واں کی طرف چلتے ہیں کہ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھیں، کس یونیورسٹی میں استاد تھیں، یعنی تدریس و درس و تدریس کا کام کرتی تھیں، تو قمر جہاں بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد تھیں۔ یہ تھا شارٹ، اب یہ آبجیکٹیو کی شکل لے لیا ہے نا، یہ آبجیکٹیو کیونکہ 50 نمبر کا آبجیکٹیو اب ہونے لگا ہے تو اس کا یہ شکل لے لیا ہے، اس میں آپ کو اس طرح سے یاد کرنا پڑے گا۔ اس کا حصے سے لمبے میں آتے ہیں کہ قمر جہاں کے حالات پر 5 جملے لکھیں۔ قمر جہاں کے حالات پہ 5 جملے لکھنا ہے کہ قمر جہاں افسانہ نگار تھی، اور وہ ان کی پیدائش 1951 یا 52 میں ہوئی، سمستی پور ضلع کی رہنے والی تھی، اور انہوں نے اپنے افسانہ کٹی ہوئی شاخ لکھا۔ یہ تمام چیزیں کم سے کم 5 جملے آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ اسی میں وہ بھاگلپور یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھائی شروع کر دیا، وہیں سے لکھنا پڑھنا انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ اس کے بعد آتا ہے قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھی ہے، ٹاپک کے اعتبار سے۔ تو اس میں کیا ہے، چاراگر جو ہے افسانہ ہے جو 1983 میں شائع ہوا تھا، اجنبی چہرے 1991 میں، اور ان کی ایک یاد نگر، معیار، حرف آگہی، یہ تمام ان کے موضوع ہیں اعتبار سے، یعنی ان کی تصانیف۔ تصنیف کی جمع ہے تصانیف۔ تصنیف کہتے ہیں ایک ہوتا ہے مصنف، ایک ہوتا ہے مؤلف۔ مصنف کیسے کہتے ہیں، جو اپنے بذات خود اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے جو کتابیں لکھے وہ تصنیف کہلاتی ہے، اور مؤلف اسے کہتے ہیں جو کہیں کہیں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کر کے اپنی کتاب میں داخل کرے، اس کو ہم مؤلف کہتے ہیں۔ تو یہ تصنیف، یہ جمع ہے تصانیف کی۔ تو قمر جہاں کی تصانیف کی فہرست آپ کو لکھنی ہے۔ فہرست کہتے ہیں لسٹ کو، فہرست کہتے ہیں لسٹ کو۔ تو اس میں چاراگر اگر ہے، چاراگر ہے، اجنبی چہرے ہے، یاد نگر ہے، معیار ہے، حرف آگہی ہے۔ اب ہے قمر جہاں کے تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ مختصراً یعنی شارٹ میں آپ کو بتانا ہے، تو آپ کو کرنا پڑے گا کہ قمر جہاں جو ہیں سندروتی مہیلا کالج سے انہوں نے اپنے پڑھنے کا دور شروع کیا، سندروتی مہیلا کالج سے، اور وہاں سے انہوں نے پٹنہ میں پھر BA کیا، MA کیا، PhD کیا، پھر اردو سے MA بھی کیا، PhD کیا، اور اس کے بعد وہ پٹنہ بھاگلپور یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دی۔ یہ تمام ان کے کیریئر کے بارے میں، یعنی قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، تعلیم و تدریس، اس کے بارے میں بتا دیا کہ سندروتی مہیلا کالج سے انہوں نے وہاں پڑھائی، پھر بھاگلپور یونیورسٹی آ گئی، پھر وہاں انہوں نے اردو کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اب یہاں آ رہا ہے چوتھا سوال میں کہ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ اردو کے کسی 5 افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ تو سب پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو کورس ہے درخشاں میں، اس میں 4 افسانہ نگار پہلے ہی سے موجود ہے،
ان کو آپ کیا کر لیجیے، ایک کہیں سے اٹھا کر کے لے آئیے۔ یہ ہے جیسے سہیل عظیم بادی ہے، سید محمد محسن ہے، قمر جہاں ہے، نگار عظیم ہے اور شکیلہ اختر ہے۔ یہ تمام شارٹ میں لانگ میں سوال ہو گئے، اور ایک سوال اور لانگ بچا ہے، وہ بھی آتے ہیں، حل کرتے ہیں آپ کو۔ اسی طرح دیکھا ہوگا اب یہ سوالات جو ہے لانگ ہیں، جو طویل جسے کہتے ہیں، طویل سوالات وہ ہے۔ یہ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات، انہوں نے جو افسانے لکھے ان کا ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ موضوع مانے ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ قمر جہاں کے زیادہ تر افسانے جو ہوتے تھے وہ انسان جو آج کل ہمارے سامنے میں موجود ہے انہی کو زیادہ تر لکھا کرتے تھے۔ جس طرح سے سائنس کے آنے کی وجہ سے بہت سے زیادہ فائدے بھی ہوئے ہیں، تو اس کے زیادہ بہت سے نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ موبائل جس طرح سے ہمیں نقصان، ہمارے بہت سے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہے ہیں، مگر اس کے نقصانات بھی بہت سے ہیں۔ کمپیوٹر کے، نیٹ کے جتنے زیادہ فائدے بھی ہیں اتنے زیادہ نقصانات بھی ہیں، تو انہی کو انہوں نے اپنا ٹاپک بنایا ہے۔ اور اسی مادہ پرستی، یہ چیزیں جب آ گئی ہیں تو انسان کہتے ہیں مادہ پرستی کہتے ہیں پیسے کا کمانا سب لوگوں کو پسند ہو گیا، کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کروڑ پتی بن جائیں، ہم کھرب پتی بن جائیں، اور ہم بڑے سے بڑے انسان بن جائیں۔ ہمارے ہاتھ میں سب سے بڑا موبائل اینڈرائڈ ہو، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا گھر عالیشان ہو، مکان عالیشان ہو، گاڑی وغیرہ جو عالیشان ہو، بہترین ہو، اور ہمارا جو گھر ویل فرنسڈ ہو۔ یہ تمام کی خواہشات ہو رہی ہے، اور اس خواہشات کے ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ تو اس خواہش کو پوری کر پا رہے ہیں، کچھ لوگ اس خواہش کو پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سماج میں ایک برائی چلی ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ کسی کے پاس میں ایک چھوٹا سا بٹن والا موبائل ہے، اور اس کے گھر میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ایک اینڈرائڈ سیٹ لے سکے، اسمارٹ فون لے سکے، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنے گھر پہ آئے گا، غصہ کرے گا، چلائے گا، چیخے گا، مارے گا، پیٹے گا، اور اپنے والدین کو یہ کہے گا کہ آپ لوگوں کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم کو ایک موبائل دلوا سکیں۔ کیوں ایسا ہو رہا؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ مادہ دیکھ رہا ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اچھا عالیشان ہے، گھر ہے، مکان ہے، یعنی تمام چیزیں آشائشے کی ہیں، اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس انہی کو انہوں نے قمر جہاں نے اپنا موضوع بنایا، اور جتنے افسانے ان کے پڑھ ڈالیے سب میں انہی کے ارد گرد کا افسانہ چکر لگاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ ان کے موضوعات جو ہیں وہ سائنسی دور میں جو اخلاقی خرابی آ رہی ہے اس پر انہوں نے خوب زیادہ لکھا ہے۔ بس یعنی سائنس کے آنے کی وجہ سے جو انسانوں میں گراوٹ آ گئی، اخلاق میں گراوٹ آ گئی ہے، اس پر انہوں نے خوب زیادہ افسانہ لکھا ہے، اور یہی ان کا خاص موضوع ہے۔ اب دوسرے پہ آتے ہیں، یہ والے پہ یہ تو ہو گیا۔ اب دوسرے، کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ انہوں نے جو افسانہ جو لکھا ہے آپ کے نصاب میں جو شامل ہے وہ کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے؟ اور کوئی دوسرا افسانہ کچھ نام الگ، ٹائٹل الگ ہی دیتے، کٹی ہوئی شاخ ہی کیوں رکھا ہے؟ اس کے سمجھنے کے لیے آئے گا کہ آپ کو اس کہانی کو غور سے پڑھنا پڑے گا کہ ایک شخص ہوتا ہے جو کمانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بدیش کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی باہر ملکوں میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایک طرح یہ دی گئی ہے کہ ایک درخت اور اس کے شاخ اس وقت تک پھلتے پھولتے ہیں جب وہ درخت سے جڑا ہوتا ہے، اور جہاں وہ شاخ ٹہنی درخت سے ٹوٹ کر کے گر جاتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے سوکھنے لگتی ہے اور اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اس میں ایک گمنام کردار ہے جس کا کوئی نام نہیں، ہاں اس کے دوست کا نام جو ہے اسد ہے، مگر اس کریکٹر کا، مین کردار کا نام نہیں ہے۔ تو کٹی ہوئی شاخ میں ایسے ہی نوجوان ہے جو کمانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے بدیش چلا جاتا ہے، اور اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر پیسہ ہوگا تو سب کچھ کروا لیں گے، اگر پیسہ ہوگا تو ماں باپ کی بہترین سے بہترین خدمت کروا دیں گے، علاج کروا دیں گے۔ اسی تمام چیزوں کو سوچ کر کے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے وہ چلا جاتا ہے بدیش، جس کی وجہ سے اس کا نام کٹی ہوئی شاخ رکھا گیا۔ کہ ایک انسان اپنے سماج سے، اپنے تہذیب سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر کے ایک تنہائی کی زندگی گزارنے عرب چلا جاتا ہے، یعنی باہر ملک کو چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا جو ٹاپک رکھا گیا، عنوان جو ہے وہ کیا ہے؟ کٹی ہوئی شاخ۔ تو عنوان کہتے ہیں ٹاپک کو۔ تو کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ
کیوں رکھا گیا؟ اسی وجہ سے کہ ایک انسان کمانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر کے باہر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام کٹی ہوئی شاخ، اس کا ٹاپک جو رکھا گیا کٹی ہوئی شاخ۔ اب تیسرے سوال پہ آتے ہیں۔ یہ تیسرا سوال جو ہے، یہ مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مہاجر ادب، مہاجر پہلے کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کو سمجھ لیں، مہاجر اور انصار، دو الفاظ آپ نے سنا ہوگا، انصار اور مہاجر۔ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل میں چلے کیونکہ ضروری بھی ہے، اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ اس سے تھوڑا سا اور چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور اسلام کی باتیں بھی آپ کے سامنے میں آئیں گی۔ مہاجر اگر سمجھنا ہے تو یہ آپ کو مہاجر ہجرت، ٹھیک، مہاجر یہ بنا ہے ہجرت سے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور جو شخص جائے گا اس کو ہم مہاجر کہتے ہیں۔ یعنی ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو مہاجر کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور جو جائے گا اس کو ہم مہاجر کہتے ہیں۔ اب ہے کہ ایک اصطلاح اور لغوی دو چیزیں آئیں گی۔ اصطلاح جو عام زبان میں استعمال ہوتا ہو، سماج میں جو استعمال ہوتا ہے اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں، اور لغوی معنی جو ڈکشنری میں جو میننگ ہو اس کو ہم ڈکشنری والے کو ہم لغوی میننگ کہتے ہیں۔ تو اصطلاح میں یہ ہے، اب یہ ہے کہ کیا افسانہ اس زمرے میں ہے، زمرہ میں نے کیٹیگری میں، تو ہجرت مہاجر سے بنا ہے، مہاجر ہے، اور اسی میں آتا ہے ایک انصار، مہاجر اور انصار۔ جب اسلام کے ماننے والے مکہ میں پریشان کیے جا رہے تھے، ان کو ستایا جا رہا تھا، ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، اور طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب ایسا کریں کہ مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کر جائیں یا ہجرت کر جائیں، چلے جائیں۔ تو اب جو مکہ سے مدینہ کی طرف گئے تھے تو جتنے صحابی ہیں سب مہاجر کہلاتے ہیں، یعنی ہجرت کرنے والے۔ اور جب مدینہ میں جو لوگوں نے ویلکم کیا، جن کو استقبال کیا، وہ انہوں نے مدد کی، انصار منا مدد کرنے والا، تو انہوں نے ان کی مدد کی۔ مدد کیا کہ اپنے گھر میں اپنا حصہ دیا، اپنے کاروبار میں حصہ دیا، اپنے زمینوں میں حصہ دیا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ انہوں نے جن کی بیوی تھی، دو بیویاں تھیں، ان سے نے کہا کہ اگر ایک کو ہم طلاق دیتے ہیں آپ اس سے دوسری شادی کر لیں، یہاں تک ان لوگوں نے آفر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انصار کہتے ہیں، یعنی مدد کرنے والے کو انصار، اور مہاجر جو ہجرت کر کے گیا۔ اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ مہاجر ادب کی طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ افسانہ زمرے میں شامل ہے؟ ہاں، یہ افسانہ اسی کیٹیگری میں ہے، کیونکہ یہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ایسا نوجوان ہے جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے بدیش چلا جاتا ہے، باہر ممالک چلا جاتا ہے کمانے کے لیے، اور اسی لیے مہاجر ادب سے بھی یہی کہ مہاجر ادب میں ایسی اصطلاح لی جاتی ہے کہ جس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی کہانی ہو یا اسی ٹائپ کی باتیں ہوں، اسی کو ہم مہاجر ادب کہتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کٹی ہوئی شاخ یہ جو ہے یہ اس مہاجر ادب کی اصطلاح میں سٹیک بیٹھتی ہے، اور اسی زمرے میں ہے، اسی کیٹیگری میں ہے۔ اب چوتھا سوال، کہانی کے مرکزی کردار کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو اختصار میں لکھیے۔ کہانی کے مرکز مانے مین کردار، جو مین ہیرو جو ہوتا ہے اس کو مرکزی کردار کہتے ہیں۔ جذبیت، کیفیت، اختصار کہتے ہیں مختصر، جسے شارٹ کہتے ہیں، یعنی کہانی کے مرکزی کردار کے بارے میں بتانا ہے کیا؟ شارٹ۔ تو اس میں کیا تھا کہ وہ گمنام جو شخص تھا، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر کے وہ بدیش جب چلا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدیش میں جائیں گے تو پیسے کمائیں گے، پیسہ جب ہوگا تو دنیا کی ہر چیز خوشیاں ملیں گی، پیسے ہوں گے تو ماں باپ کا سب اچھے سے اچھا علاج کریں گے۔ اسی بیچارے اسی امید میں وہاں جاتا ہے، مگر وہ چیزیں اس کو، یہ چیز تو ملتی ہے، پیسے تو ملتے ہیں، دولت ہوتی ہے،
یہاں تک اس کے بارے میں کہ ویل فرنشڈ مکان ہو جاتا ہے، ایئر کنڈیشن کار لے لیتا ہے، فریج ہوتا ہے، ٹی وی ہوتا ہے، تمام دنیا کی تمام آشائش اس کے پاس ہوتی ہے، مگر اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ وہاں جو گیا تھا وہ اسے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ یار دنیا، باہر کی دنیا بہت ہی زیادہ حسین ہوگی، خوبصورت ہوگی، مگر یہ تمام چیزیں اس کو وہ چیز میسر نہیں ہوئی۔ آخر میں انہوں نے یہاں تک کیا کہ جس ماں باپ کے لیے گھر بار چھوڑا تھا وہ بھی ماں باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، یعنی اجنبی انسان ہو گیا۔ جب دیکھا ہوگا کہ انسان جب اپنے گھر ہی ماحول میں، محلے میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص کمانے کے لیے بدیش چلا جاتا ہے، یعنی سعودی چلا گیا، سعودی جانے کے بعد 10 سال 20 سال کے بعد جب آتا ہے تو اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دولت اس کے پاس بہت ہوتی ہے، اس کی ایکٹیویٹی چینج ہو جاتی ہے، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے، بول چال کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے، وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمارے سماج کا، ہمارے محلے کا ہے۔ اور یہاں تک یہ ہوتا ہے کہ اس کو بچے بھی پہچانتے نہیں، بڑے بوڑھے پہچانتے ہیں کہ ہاں فلاں کا بیٹا ہے، مگر بچے جو ہوتے ہیں جنرل جنریشن اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے جس چیز کے لیے اپنے ہندوستان کو، یعنی دوسری جگہ کو چھوڑ کر کے، اب ہجرت کر کے میں دوسری جگہ گیا تھا، وہ چیزیں یہاں پہ میسر نہیں ہوئی۔ اسی کیفیت کو، اسی جذبات، ذہنی میں تکلیف ہو رہی تھی، اور آخر انہوں نے تہیہ کر دیا، تہیہ یہ کیا کہ بھائی اب ہم کو یہاں پہ نہیں رہنا ہے، ہم کو اپنے گھر لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو جب وہ لوٹ کر کے گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے تو ماں کا انتقال ہو چکا، باپ کا انتقال ہو چکا، دوست جو جتنے شناسہ تھے سب کے سب ختم ہو چکے، یعنی وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہا تھا، اور یہی اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس کو آپ دیکھ لیں، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو اس کو دیکھ لیں، کمنٹ میں کر دیں گے، انشاءاللہ اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ باقی آپ اس کو سوال جواب کو ایک بار دیکھ لیں۔ جب آپ گیس پیپر دیکھتے ہیں تو بہت عجیب سے عجیب چیز آپ کو دکھیں گی، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہے، تو وہ ایک بڑھانے کے لیے بہت لفاظی کے ساتھ اس پہ یہ بحث ہوتی ہے۔ شارٹ میں آپ کو بتا دیا، اس میں مختصر بتا دیا کہ یہ تمام چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اب اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔